السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کوئی سیاسی جماعت پاکستان مخالف ہے نہ غداروں پر مشتمل۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ سب پر زور دیتا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں۔ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں۔ عمران خان کی 100 سے زائد کیسز میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 31 مئی تک توسیع۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس کا ٹائٹل تبدیل کر کے انہیں دوبارہ طلب کر لیا۔ اسلام آباد نیب دفتر نے بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا۔ کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کرنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت IT نے کرپٹو کرنسی بند کرنے پر کام شروع کر دیا۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق سافٹ ویئر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ پاک بھارت ٹیسٹ سیریز نجم سیٹھی نے آسٹریلیا انگلینڈ کو گرین سگنل دے دیا۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ICC کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ سال 2007 کے بعد سے دونوں ٹیمیں ٹیسٹ فارمیٹ میں ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آئیں۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی۔ بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع۔ کراچی میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ کینیڈین وزیر اعظم کابینہ اراکین کے ہمراہ جنوبی کوریا پہنچ گئے۔ اہم اقتصادی شعبوں میں کاروباری اور صنعت کے سرکردہ رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ ٹروڈو کوریا کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اپریل میں مہنگائی کی شرح میں غیر متوقع طور پر اضافہ، 4.4% تک اضافہ ریکارڈ۔ اپریل تک گروسری کی قیمتوں میں سال میں 9.1% اضافہ ریکارڈ۔ اشیاء خوردونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتیں شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ۔ کینیڈا میں فلسطین کے حامی گروپ کا یوم نکبہ کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈا کے مختلف شہروں میں یوم نکبہ کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد۔ سینکڑوں فلسطینیوں، عرب شہریوں اور کینیڈین یکجہتی کے کارکنوں کی شرکت۔ مولوی عبدالکبیر افغانستان کے نئے وزیر اعظم مقرر۔ مولوی عبدالکبیر اس سے قبل نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور تھے۔ ملا محمد حسن کو خرابی صحت کے باعث عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ پیوتن اور زیلنسکی امن معاہدے کے لیے افریقی رہنماؤں سے ملاقات پر آمادہ۔ پیوتن اور زیلنسکی افریقی رہنماؤں سے مل کر جنگ کے خاتمے پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو امن معاہدے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ آج کی کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی پاکستان مخالف نہیں رہی اور نہ ہی وہ غداروں پر مشتمل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ آج کی کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی پاکستان مخالف نہیں رہی اور نہ ہی وہ غداروں پر مشتمل ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت سے تجربات کیے گئے اور بہت سی قلع بازیاں کھائی گئیں۔ یہ تمام پالیسیاں ایک سنجیدہ، وسیع البنیاد، جامع اور تصویراتی عمل کے بجائے مقتدر لوگوں کی سوچ پر مبنی تھیں۔ پاکستانی تاریخ میں دھونس اور زبردستی کی ایک طویل تاریخ ہے جو بار بار دہرائی گئی۔ اپنے بیان میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مایوسی اور محرومیوں کی وجہ سے ہماری تاریخ میں سب کی جانب سے زیادتیاں کی گئیں۔ میں تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں، انا اور زبردستی یا انکساری اور حکمت، کون سی روش کو غالب آنا چاہیے۔ یقین ہے کہ بہتر روش ہی غالب ہوگی اور ہم درگزر کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔
سب پر زور دیتا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان قائم ہونے والا امن غیر معمولی ہے۔ یہ اقدام ان عظیم رہنماؤں کی سوچ میں ایک غیر معمولی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سعودی اور ایرانی قیادت دہائیوں پرانی دشمنی ختم کرنے پر تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، لیکن کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی قیادت جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جماعتوں اور رہنماؤں کو غدار اور ریاست مخالف قرار دینے کی ہماری طویل تاریخ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس سے شروع ہوتی ہے۔ فیض صاحب اور اس وقت کے فوجی اہلکاروں کے غدار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ جناح صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑیں تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا گیا اور ریاست مخالف قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ایک نوجوان کے طور پر والد کے ہمراہ فاطمہ جناح کے جنازے میں شریک تھا، جہاں فاطمہ جناح کے جنازے میں چند افراد کی نعرے بازی کی وجہ سے آنسو گیس فائر کی گئی، جس کی وجہ سے ہجوم مشتعل ہو گیا۔ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی گئی اور قیادت کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمے چلائے گئے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کی تعریف وسیع کرنے کے لیے تیسری ترمیم عجلت میں منظور کی گئی۔ غداری کے الزامات پر ولی خان نے حب الوطنی پر مبنی 40 صفحات کا ایک بہترین جواب پیش کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، بیٹھ کر بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں، جو صرف الیکشن کی صورت میں ہی نکلے گا۔ قوم سے اپنے ویڈیو خطاب میں عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اور پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کبھی پرتشدد واقعات کی ہدایت نہیں کی۔ میرے گھر پر میری غیر موجودگی میں چھاپہ مارا گیا، جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کی سازش کی گئی، ذل حیدر کو مارا گیا، کبھی جلاؤ گھیراؤ کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کی۔ عمران خان نے کہا کہ نہ کوئی تحقیقات، نہ انکوائری اور پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر کے ہمیں دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عورتوں سے بدتمیزی اور گھروں میں داخل ہو کر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان ساری حرکتوں کی وجہ سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ چوروں کی خاطر یہ سب کرنے سے میں اپنا ملک تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یا قیادت نے 27 سال میں کبھی پرتشدد واقعات کی بات کی اور نہ ہی کبھی تقریر میں کسی کو قائل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا تو لوگوں کا رد عمل آیا۔ میری گرفتاری کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس 9 مئی کے واقعات میں کسی کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں، جنہیں ہم لے کر ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے۔ عمران خان نے سوال کیا کہ اسلام آباد میں عدالتی پیشی کے موقع پر جب کارکنان تھوڑے آگے بڑھتے تھے تو پولیس ان پر شیلنگ کرتی تھی، مگر لبرٹی سے کور کمانڈر لاہور آفس کارکنان پہنچے مگر کسی نے نہیں روکا۔ اس معاملے پر آئی جی پنجاب کو طلب کر کے جواب مانگنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ سب نامعلوم افراد تھے جو ہمارے کارکنان کی صفوں میں شامل ہوئے۔ ان کی کوشش ہے کہ فوج کو پی ٹی آئی سے لڑوایا جائے اور پھر لندن منصوبے کے تحت پی ٹی آئی پر پابندی عائد کروائی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک بھر میں خوف اور ہراسانی پھیلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام خاموش ہو جائیں، قوم آنکھیں کھولے اور سارے واقعات کا بغور مشاہدہ کرے۔ مجھے خوف ہے کہ اس کا بہت بڑا رد عمل آنے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں والی ایئر بیس کو جب جلانے کی کوشش کی گئی تو ہمارے کارکنان نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ پشاور ریڈیو پاکستان کی طرف تو کوئی مظاہرہ نہیں تھا، نہ ہی وہاں کوئی تھا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ 9 مئی کو فائرنگ سے ہمارے 25 لوگ شہید جبکہ 700 سے زائد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ خواتین سمیت ہمارے 7,500 کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب کے زمان پارک میں دہشت گردوں کی موجودگی کے دعوے پر عمران خان نے کہا کہ میری بھی جان کو خطرہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہاں آئیں اور سرچ وارنٹ لے کر آئیں تاکہ ہم بھی دیکھیں دہشت گرد کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سارے گھر کی تلاشی دیں گے، ہمارے گھر میں داخل ہونے کا بہانہ نہ بنائیں۔ پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے اب حالات کو مزید خراب نہیں کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، بات کر کے مسئلہ حل کریں اور مسئلے کا حل صرف الیکشن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 100 سے زائد کیسز میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 31 مئی تک توسیع کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 100 سے زائد کیسز میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 31 مئی تک توسیع کر دی۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا ٹائٹل تبدیل کر کے انہیں دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع کا بتانا ہے
کہ قومی احتساب بیورو نے عمران خان کو 18 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ انہیں کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا ٹائٹل تبدیل کر کے نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کر دیا گیا۔ دوسری جانب القادر ٹرسٹ کیس میں قومی احتساب بیورو اسلام آباد نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں قومی احتساب بیورو کی 3 رکنی ٹیم زمان پارک پہنچ گئی۔ نیب ٹیم بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں نوٹس وصول کرائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ ڈویژن بینچ نے القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت 23 مئی تک منظور کر رکھی ہے۔ ذرائع نے کہا کہ اسلام آباد نیب دفتر نے بشرا بی بی کو کل طلب کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ 9 مئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں رینجرز نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے نیب کی ہدایت پر گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، جس میں نجی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشتعل مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جو اب تک جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنوں سمیت پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شیریں مزاری، علی محمد خان، شریان آفریدی اور دیگر زیر حراست ہیں۔ حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کی جائے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت قائمہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرپٹو کرنسی کی روک تھام کے لیے انٹرنیٹ سے کرپٹو کرنسی سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت آئی ٹی نے کرپٹو کرنسی بند کرنے پر کام شروع کر دیا۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق سافٹ ویئر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے کرپٹو کرنسی سے متعلق بریفنگ میں کہا کہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ $2.8 ٹریلین سے کم ہو کر $1.2 ٹریلین رہ گئی ہے۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سہیل جواد نے کہا کہ کرپٹو کرنسی ہائی رسک ہے، جو صرف ہوائی کرنسی ہے۔ یہ ٹوٹل فراڈ ہے۔ پاکستان میں کبھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹو ہے کیا، اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کرپٹو کرنسی میں پاکستانی انویسٹمنٹ پر FIA اور FMU کارروائی کر رہا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی 16,000 سے زائد کرنسی بن چکی ہے، جن کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ حساس معاملہ ہے۔ ہم ابھی FATF سے نکلے ہیں۔ یہ معاملہ رسک سے بھرپور ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو کبھی لیگل نہیں کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک سہیل جواد نے کہا کہ 2018 میں بینکوں کو کہا گیا تھا کہ کوئی اس کرنسی میں لین دین نہ کرے۔ اس جیسی کرنسیوں کا نشانہ ہمارے جیسے ملک ہیں۔ اس کرنسی کو ریگولیٹ اور مانیٹر نہیں کیا جا سکتا۔ چین نے بھی انٹرنیٹ پر جا کر اس کرنسی کو بند کیا۔ چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ پاکستان کے اربوں ڈالر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ ہوئے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کرپٹو کرنسی میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ہمارے روکنے سے وہ نہیں رکیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جو پاکستانی اس میں کام کر رہے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اس سے متعلق قانون سازی ہونی چاہیے اور کسی ادارے کی ذمہ داری لگائی جائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے روایتی حریفوں پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ اور آسٹریلیا کو نیوٹرل وینیو کے طور پر گرین سگنل دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے ساتھ نیوٹرل وینیو پر ٹیسٹ سیریز کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے روایتی حریفوں پاک بھارت ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ اور آسٹریلیا کو نیوٹرل وینیو کے طور پر گرین سگنل دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ICC کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھارت کو کہنا چاہیے کہ جاؤ پاکستان میں جا کر کھیلو، نہیں تو ہائیبرڈ ماڈل اپناؤ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت ٹیسٹ میچز کی میزبانی آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ میں ہو سکتی ہے، تاہم انگلینڈ اور آسٹریلیا میں فل کراؤڈ کے آنے کی توقع ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ کے لیے بھارت کو ہائیبرڈ ماڈل دے چکے ہیں، اب ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی کو بچانے کے لیے ICC کو آگے آنا ہوگا۔ ICC کو بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو ہائیبرڈ ماڈل اپنانا ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے بھی بھارت میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور ورلڈ کپ 2023 کے لیے
حکومت بھارت جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے دبئی ہمیں سستا پڑے گا۔ آسٹریلیا کو بھی ہم نے نیوٹرل وینیو کے طور پر ریڈار پر رکھا ہے۔ قبل ازیں گزشتہ سال آسٹریلیا میں شیڈول T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران 90,000 سے زائد تماشائیوں نے لائیو میچ دیکھا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں سال 2007 کے بعد سے کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلی، جبکہ 2013 میں دونوں ٹیموں نے آخری بار باہمی سیریز کھیلی تھی جس میں گرین شرٹس نے ہندوستان کو ہوم گراؤنڈ پر 2-1 سے ہرایا تھا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں آج اور کل بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں میں آج اور کل بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی جھکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کی توقع ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ کراچی میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں آئندہ 24 گھنٹے بارش کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 28.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ہوا میں نمی کا تناسب 54% ہے۔ مزید بتایا کہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے گرمی کی شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے بالائی علاقوں سکھر، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے مختلف شہروں روب، زیارت، بارکھان، خزدار اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ روب، زیارت، کوئٹہ، بارکھان، خزدار، قلات بارش کا امکان ہے۔ مزید بتایا گیا کہ کوئٹہ، خزدار اور گرد و نواح میں آندھی اور ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32، قلات میں 29، جیونی میں 35، گوادر میں 36، نوکنڈی میں 41، تربت اور سبی میں 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔